اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 36ویں صورت ہے، یعنی اس کا نمبر 36 ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے 5 رکوع ہیں اور اس کے اندر 83 یعنی 83 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا تعارف آج شاید تفصیل کے ساتھ یہی ہو کہ یہ قرآن مجید کی 5ویں منزل کی آخری صورت ہے۔ یہاں پر 5ویں منزل ختم ہوتی ہے اور سورہ صافات جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، 6ٹھی منزل۔ اور ہمارے جو مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں، جس ترتیب سے ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں، اس میں بھی یہ 5واں گروپ بھی سب جاری ہے۔ ہمارا پہلا گروپ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ المائدہ پہ ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ سورہ الانعام سے شروع کر کے سورہ توبہ پہ ختم ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مکی صورت سے شروع ہوتا ہے گروپ اور ایک مدنی صورت پہ ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ سورہ یونس سے شروع کر کے پھر ایک لمبا گروپ تھا جو جا کے سورہ نور پہ ختم ہوا، اور پھر سورہ نور کے بعد جو باقی صورتیں ہیں ان سے، یعنی سورہ الفرقان سے شروع کر کے، ذرا توجہ رہے، سورہ الفرقان سے شروع کر کے پھر وہ جو چوتھا گروپ ہے وہ ہمارا سورۃ الاحزاب پہ ختم ہوا تھا۔ اور سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا سے پھر آگے یہ گروپ جو ہے وہ 5واں جاری ہے، اور یہ جا کے ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز سورہ الفتح پہ، سورۃ الحجرات پہ، سورہ الحجرات 25ویں پارہ، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سورہ قاف سے لے کے سورہ جو 28واں پارہ ختم ہوتا ہے سورہ تحریم تک 6ٹھا گروپ ہو جائے گا، اور 29واں 30واں پارہ جو ہے وہ آخری گروپ ہو جائے گا۔ مکی مدنی گروپس کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، اور منازل کے اعتبار سے سورہ یاسین جو ہے وہ ہمارے 5ویں گروپ کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور مناقب امت کے اندر بہت زیادہ بیان کیے گئے، اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ بے اعتدالی کا لوگ شکار ہو گئے ہیں۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیے گا۔ ایسے ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ اس میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ان کو پیش کرتا ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ بالکل رد عمل کے اندر جو ہے وہ ان کو بالکل ہی نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے گزشتہ امتوں کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں سے آپ کا نام ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ ایک گروہ نے جو ہے وہ آپ کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پہلے بیٹا بنایا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو خدائی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس امت کے اندر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ اکرام میں سے یہ سلوک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کو بھی ایک گروہ نے جو ہے وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں، جن میں یہود ہیں سب سے نمایاں، انہوں نے نعوذ باللہ ان کو جو ہے وہ پیغمبری تو بہت دور کی بات ہے، نعوذ باللہ ان کو جو ہے وہ ان کے نسب کو بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ ولد الزنا قرار دے دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ان کا نسب بھی صحیح نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی دیکھیے، ایک طرف عظمت کی دیکھیں اور دوسری طرف نفرت دیکھیں۔
علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ایک گروہ نے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ مناقب اور فضائل جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بڑھا دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ بعض لوگوں نے تو ان کو خدا کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ من ذالک، اور بعضوں نے کہا کہ خلافت میں ان سے زیادہ حقداری کوئی نہیں ہے. اور یہ نہیں، یہاں ہی مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کی ولایت کو جو ہے وہ اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ وہ مولا کائنات ہے. کہاں تک بات چلی گئی ہے؟ حالانکہ اس کے اوپر جو ہے اگر بہت زیادہ انسان غور و فکر کرے تو غدیر خم کا جو خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بالکل صحیح ہے، بالکل حقیقت ہے. علماء امت نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر اعتدال کا راستہ بتایا اور ولا کا مطلب سمجھایا ہے جی کہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ اور تعلق، اور کیا معیار ہونا چاہیے ایک مومن کا ان کے ساتھ محبت کا. کیوں جی؟ لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف ان کے ساتھ نفرت کرنے والوں نے صحابیت اور اہل بیت کا درجہ تو بہت دور کے بعد ان کو اسلام سے نکال دیا. تو دیکھیے ان معاملات کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. میں نے مثال کے طور پر یہ باتیں کی کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. سورہ یاسین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. اس کے فضائل اور مناقب کے اندر اتنی روایات ہیں کہ کچھ لوگوں نے پھر اس کو اتنا اس سورہ مبارکہ کو بڑھا چڑھا دیا ہے کہ بس ہر طرح کے جو ہے وہ میت کے اوپر بھی اس کو پڑھا جائے، قبرستانوں میں بھی اس کو پڑھا جائے، مشکلات اور مصائب کے اوپر بھی اس کو پڑھا جائے، اور یہ اتنا زیادہ اس کو پڑھا دیا. اچھا دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ بالکل ہی ان روایات کا رد کر دیا. انہوں نے کہا سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے. کچھ علماء امت نے الحمدللہ اس کے اندر جو ہے وہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے. مولانا ارشاد القصری حافظہ اللہ نے سورہ یاسین کی بڑی مفصل تفسیر جو لکھی ہے اس کے اندر اس راہ اعتدال کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا. اس امت کے اکابرین اسلاف میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے. تو سورہ یاسین کے پہلے تعارف کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ پہلا ایسا تو میں انشاءاللہ العزیز ان احادیث کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں فضائل اور مناقب ہیں. کیوں جی؟ اور امت کے اکابرین اور صحابہ کا عمل اس میں کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. دوسرا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ یاسین سے شروع ہو رہی ہے. اگرچہ حروف مقطعات جو ہیں وہ تو سورہ الف لام میم سورہ البقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے کہ سورت کے شروع میں، سورہ مبارکہ کے شروع میں جو اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں ان صورتوں میں یہ سب سے پہلی صورت ہے. یعنی قرآن مجید کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات کو کو اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ صورتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کہیں جگہ پر ایک اور کہیں جگہ پر زیادہ. لیکن مسلسل قسمیں جو ہیں صورتوں کے شروع میں جو شروع ہوئی ہیں وہ سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ یہ سورہ یاسین. اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، قسم کے حوالے سے بھی. اور تیسری بات جو اس کے اندر ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے اور ان قسموں کا آپس میں کیا ربط ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے. تو یہ تین پہلو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پہلے کور کریں گے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو شروع کرنے سے پہلے. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آئیے سب سے پہلے تو ان روایات کا ذرا ایک جائزہ لیتے ہیں جن روایات کو سورہ مبارکہ کی فضائل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ مبارکہ کے فضائل کے حوالے سے جلدی میں گزر جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس صورت جو ہے اس کے اندر کون کون سی روایات بیان کی جاتی ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے. یہ پہلی حدیث جو ہے اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روایت اس طرح ہے کہ بے شک ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے. جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس سورہ اس کو امام ترمذی نے کہ بعض نسخوں کے اندر اس کو حسن اور غریب کہا ہے اور بعض زیادہ تر نسخوں کے اندر اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ غریب کہا ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ اکثریت محدثین کے ہاں جو ہے ضعیف ہے اور یہ حدیث جو ہے بلکہ بعض محدثین کے ہاں جو ہے باطل ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی. وجوہات کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک راوی ہے ابو محمد ہارون جو مجہول ہے
مجہول راوی وہ راوی ہوتا ہے جس کے حالات کا ہی پتہ نہ ہو، کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں فوت ہوا ہے، اس کے کیا شیوخ تھے، ان کے جو ہے وہ کیا آگے شاگرد تھے، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ یہ مجہول لفظ جہالت سے ہے، اور جہالت کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، نا واقفیت۔ تو یہ ہمارے جو پنجابی میں جہالت لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں یہ معنی کیا ہے کہ اس راوی کے حالات جو ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس کی سند کے اندر جو ہے وہ مقاتل بن سلیمان ہیں، اور مقاتل بن سلیمان جو ہیں وہ بھی محدثین کے ہاں جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب میں زیادہ اس میں بحث نہیں کرتا۔ امام مقاتل بن سلیمان کو امام وکیع نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے تو کذاب کہا ہے۔ یہاں تک جس آدمی کو کہہ دیا جائے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یہ من گھڑت روایت بیان کرتا ہے، تو اس لحاظ سے، اور اس روایت کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ھذا کلام موضوع، امام احمد کے بارے میں کہا گیا کہ من گھڑت ہے۔ دوسری حدیث جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کی اسناد جو ہیں وہ بالاتفاق ضعیف ہیں۔ اس کی سند کے اندر بہت سے راوی مجہول ہیں، ایک نہیں کئی راوی مجہول ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے کسی بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ تفسیر کے ہمارے اور ترجمہ کی کلاس کے اندر کسی سورہ مبارکہ کے اندر اتنی بحث نہیں کی، کیونکہ ان کے فضائل ہمارے سامنے ہیں، صحیح حدیث سے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر میں نے کہا ہے کہ دونوں طرف فریقین بڑے شد و مد سے دلائل دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پھر اختیار کیا جاتا ہے ہمارے ہاں میتوں کے اوپر پڑھنے کا اور قبرستانوں میں، تو اس لیے ذرا وضاحت کر دی جائے کہ اصل اعتدال کا موقف کیا ہے۔ کیوں پیر صاحب؟ تو وہ حدیث جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کی جاتی ہے، وہ میں نے پہلے کہا اس میں کئی راوی مجہول ہیں، اور اس کے اندر ایک راوی محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر الجدعنی ہے، اور یہ منکر ہے، اور یہ اس طرح یہ خبر جو ہے محمد بن عبد الرحمن کی وہ باطل خبر ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں دیا گیا ہے، جس کی خیر اس کے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں عام ہے، دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ مصائب دور کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو مدافع اور القاضیہ بھی کہا گیا ہے، المدافعہ اور القاضیہ قاضیہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والے کی ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے، ہر حاجت اس سے پوری ہوتی ہے، پڑھنے والے کو 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا۔ سننے والا 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر پاتا ہے، جو اسے لکھ کر پی لیتا ہے اس کے بطن میں 1000 دوا، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکت اور 1000 رحمت داخل ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے بھی حدیث ہے، یعنی یہ تو اس حدیث کو جو ہے وہ امام باہقی نے شعب الایمان میں، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نوادر الرسول میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور تاریخ بغداد کے اندر جو ہے وہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ روایت بالاتفاق موضوع ہے، ضعیف ہی نہیں ہے بلکہ موضوعات میں لکھا ہے حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ۔ سمجھتے جا رہے ہیں جناب؟ تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سند صحیح ہے، اور اس کے اندر محمد بن عبد الرحمن ہے، وہ بھی کذاب ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ محمد بن عبد الرحمن جو ہے اپنی سند سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک راوی محمد بن عبد بن عامر ایسا کذاب ہے جو اسی کا متن چوری کر کے حضرت انس کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی، کیوں جی؟ اس کے بعد چوتھی حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو مسند بزار کے حوالے سے، مسند بزار کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ توجہ رہے جی جناب طاہر صاحب، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل جو ہے یہ سورہ یاسین ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس کے اندر حمید مکی مولا ابن علقمہ جو ہے یہ راوی مجہول ہے۔ پانچویں حدیث جو ہے وہ یہاں جو بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ ہے، خلاصہ میں جلدی جلدی بیان کرتا جاتا ہوں۔ سورہ یاسین جس نے سنی اس نے گیا 20 دینار۔ یہاں پر جو ہے وہ سننے کی بھی فضیلت علیحدہ آئی، یعنی جس نے سنی گویا 20 دینار فی سبیل اللہ خرچ کیے، جس نے تلاوت کی اس نے گویا 20 حج کیے، اور جس نے اسے لکھ کر پی لیا اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 نور اور 1000 برکت اور 1000 رحمت داخل کی جاتی ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ سخت ضعیف ہے۔ امام ابو علی نیسابوری نے، امام دارقطنی نے، امام حاکم نے کہا کہ اسماعیل بن یحییٰ ایسا راوی ہے جو بالکل کذاب ہے، اور اس کی حدیثیں باطل ہیں۔ حافظ ذہبی نے اس کو متروک کہا ہے، امام ابن جوزی اور امام شوکانی نے اس کو موضوع کہا ہے۔ چھٹی حدیث جو ہے وہ مرسل حدیث ہے، حضرت حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ سے، جو کہ تابعی ہیں۔ ہم تو ہیں وہ بار بار آپ کو جگائیں گے دعوت دینے کے حوالے سے، کیوں جی؟ دائی کا کام یہ ہے۔
حسان بن عطیہ رحمہ اللہ نے مرسلاً اس کو بیان کیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اس نے گویا 10 بار قرآن مجید پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت حسان بن عطیہ تک تو اس کی سند صحیح ہے۔ آگے حضرت حسان بن عطیہ نے جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس صحابی سے سنا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو یہ مرسل روایت ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بھی ضعیف ہوئی۔ اگلی روایت جو ہے وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے 7ویں حدیث، ذرا غور سے سنتے جائیے مضمون، چونکہ یہ ٹیکنیکل مضمون ہے، وہ کیا کہتے ہیں سند حدیث کے حوالے سے، اور میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں اتنا نہیں پڑھ سکتا، لیکن بتانا ضروری ہے کہ ہمارے جو لوگ ریگولرلی تفسیر قرآن سن رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی مرسلاً اس روایت کو بیان کیا ہے، جو یاسین اللہ کی سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کا پڑھنا جو ہے یہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ روایت مرسل بھی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ معتمر بن سلیمان اپنے باپ سے اس کو بلاغن حسن بصری سے روایت کرتے ہیں۔ بلاغن کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھ سے اس طرح پہنچی ہے، یعنی امام حسن بصری سے مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ یہ بھی بلاغات جو ہیں بالاتفاق ضعیف ہوتی ہیں، پہنچی کا کیا مطلب ہوا، بتانا چاہیے کہاں سے آئی ہے، کیوں جی؟ اور یہ روایت جو ہے یہ متصل نہیں ہے، اس لیے ضعیف ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو امام دارمی نے بھی بیان کیا ہے اور امام ابو داؤد الطیالسی نے۔ امام ابو داؤد 3 طرح کے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، دوسرے امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو امام ابو داؤد ظاہری کے نام سے ہیں، جو فقہ کے امام ہیں، اور تیسرے امام ابو داؤد الطیالسی ہیں جن کی مسند بہت مشہور ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جید قرار دیا ہے، یہ ذرا سن لیجئے۔ مگر اس روایت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں کہ روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی اس رات مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ فضائل میں آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ محدثین نے اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلا تو یہ اعتراض اس کے اوپر لگایا ہے کہ حسن بصری جو ہیں یہ مدلس ہیں اور یہ عن سے روایت کرتے ہیں۔ آپ یہ اس کی میں تشریح میں نہیں جاتا کیونکہ تدلیس ایک حدیث کا بہت بڑا ایک ذوف ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ راوی جو مدلس راوی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ یہ جو حدیث ہے میں نے کہاں سے سنی ہے، تو سماع ضروری ہوتا ہے۔ اگر بیان کرنے والا بہت ہی اکابر تابعین میں سے ہے، جیسے حسن بصری ہیں، جیسے امام جو ہیں وہ اعمش ہیں، یا جیسے امام زہری ہیں وغیرہ، تو یہ جتنے بھی امام ہیں یہ اگرچہ یہ سکا تابعین میں سے ہیں، سچے ہیں، لیکن ان کی بھی تدلیس جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ وضاحت نہیں کرتے، کیوں جی؟ اور دوسرے تو کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی تدلیس کے اندر جو ہے وہ ایسا جرم پایا جاتا ہے کہ خود ہی جھوٹے ہوتے ہیں اور آگے منسوب بھی جھوٹے بندے سے کر دیتے ہیں، یعنی روایت جو ضعیف راوی کی ہے اس کو چھوڑ کر کسی سچے بندے کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں عن کے ساتھ، تو یہ بڑا سخت جرم ہے۔ تو یہ پہلا جرم اس میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا، اس روایت کا سارا دار و مدار ایک راوی ہے جو حشام بن زیاد ابو المقدام مدنی ہے، وہ متروک ہے، اور حافظ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، لیکن یہ روایت جو ہے اصل میں اپنے انقطاع کی وجہ سے، منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس روایت کو حضرت جندب بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ جہاں سورہ یاسین کے اتنے فضائل ہوں گے تو پڑھنے والا مرعوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی آدمی کو فن حدیث کا علم نہیں ہے یا محدثین نے اس کی وضاحت نہیں کی اور اس کے سامنے یہ ساری حدیثیں آپ ایک ترتیب سے لکھ دیں اور نیچے کتابوں کا بھی حوالہ دے دیں، وعلیکم السلام، تو کیا نتیجہ نکلے گا پیر صاحب؟ سننے والا جو ہے وہ یقیناً اس سے غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ یار اتنی حدیثیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ مطلب موضوع ہیں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اصول حدیث کے اندر جو ہے یہ اصول ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ تکرار جتنی مرضی ہو روایت کے اندر، جب تک اس کی سند صحیح نہیں ہے، بولنے والا سچا آدمی نہیں ہے، اس وقت اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبر ایک جھوٹی خبر جو ہے اس کو 100 آدمی بھی پھیلا دیں تو کیا وہ سچی ہو جائے گی؟ کیوں جی؟ لیکن بہرحال اس خبر کی پوری تہ تک پہنچنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔
لکھتے ہیں مولانا کے امام البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی ہے، جس کو حضرت جندب اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، یہ بھی بالاتفاق جو ہے موقوفاً بھی سنداً یہ ضعیف ہیں اور مرفوعاً بھی جو ہیں وہ ضعیف ہے، یعنی موقوفاً بھی صحیح نہیں ہے، یعنی صحابہ کے اقوال لیے جائیں اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا یعنی مرفوعاً بیان کیا ہے، تب بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ 9ویں حدیث جو ہے وہ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ جس نے یاسین پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، اس نے گویا 10 بار قرآن پڑھا، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یاسین 1 بار پڑھی اس نے گویا 2 بار قرآن پڑھا۔ توجہ رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ آپ نے سنا آپ بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ میں نے سنا وہ میں بیان کرتا ہوں، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت بیان کی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 2 بار کی فضیلت بیان کی۔ لیکن حافظ علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو نہیں، میری طرف توجہ کیجیے، آج بحث ساری روایات کے اوپر ہو رہی ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن مردوہ اور امام بہقی کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ معلقاً نقل کی گئی ہے بغیر سند کے، اور امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ منکر ہے، بلکہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ موضوع قرار دیا ہے۔ 10ویں حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی، یعنی علامہ البانی رحمہ اللہ تو اس دور کے محدثین میں سے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے محدثین ہیں وہ بھی اس کو ضعیف یا موضوع قرار دیتے ہیں۔ 10ویں حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی جاتی ہے، جس کو مسند البزار میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ صورت یاد ہو، یہ پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ صورت یاد ہو۔ اس کے اندر ابراہیم بن حکم بن ابان راوی منفرد بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ امام ابن معین نے اس کو کہا ہے کہ لیسا بشیء، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نسائی نے متروک، اور امام بخاری نے اس سے سکوت اختیار کیا، یعنی اس سے روایت نہیں لیتے۔ 11ویں حدیث جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی نے بھی لکھی ہے اور امام بزار نے بھی، کہ جو ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر مداومت کرتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، وہ شہید ہونے کی حالت میں فوت ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف، بلکہ اس کی سند کو سخت ضعیف کہا ہے، کیونکہ اس کا راوی جو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی سعید بن موسیٰ ازدی کذاب ہے، اس کے اوپر بہت بڑی جرح ہے۔ کذاب ہونے کا مطلب تو بالکل جو ہے کہ جھوٹا ہے۔ امام ابن حبان نے کہا کہ یہ حدیث سے گھڑا کرتا تھا، اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو موضوعات میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت جو ہمارے پاس ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھے گا اس دن شام تک اسے آسانی ملے گی، اور جو رات کی ابتدا میں پڑھے گا اسے اس رات صبح تک آسانی ملے گی۔ یہ حدیث ہے جس کو کہ حسن کہا گیا ہے، کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حکماً یہ مرفوع کے حکماً مرفوع ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اگرچہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن خود صحابی کسی بھی فضیلت کی حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو نہیں کسی چیز کی فضیلت بیان کر سکتے اور یہ غیب کی خبر دے سکتے، کیوں جی؟ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ موقوف روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس کی سند حسن ہے اور یہ حکماً مرفوع ہے۔ اس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ تو یہ پہلی روایت آئی ہے جو 13 ہماری اس لسٹ میں 13ویں نمبر پر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ جو شخص سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھے گا اس دن شام تک اسے آسانی ملے گی، اور جو رات کی ابتدا میں پڑھے گا اسے اس رات صبح تک آسانی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی تلاوت کے اندر اگر کوئی فضائل، جیسے سورہ اخلاص کے فضائل ہیں، سورہ زلزال کی رات کی قیام کے اندر فضائل ہیں، آخری 2 صورتیں جو ہیں، آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کے، ان کے فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں، سورہ بقرہ علیہ سورہ آل عمران کے فضائل ہیں۔ تو اس طرح اس صورت کے ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی صبح کے وقت یا رات کو سوتے وقت اس کو شامل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
14ویں حدیث جو ہے وہ حضرت ابا درداء رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ اس پر آسانی فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایت جو ہے یہ بڑی سخت ضعیف ہے، اس میں مروان بن سالم اور امام احمد اور امام نسائی نے کہا کہ یہ سچا نہیں ہے، اور امام ساجی اور امام ابو عروبہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ اور اس حدیث کو جو ہے وہ حضرت ابا درداء اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ امام دارمی نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا، لیکن یہ روایتیں بالاتفاق ضعیف ہیں، بلکہ سخت ضعیف ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کتنی روایتیں بیان کی ہیں؟ 14، اور 14 میں سے صحیح کتنی نکلی ہے؟ ایک، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حسن سند کے ساتھ، اور وہ بھی آپ نے بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں بلکہ اپنے قول کے طور پر۔ لیکن تفسیر کے اندر یعنی اگر صحابی وضاحت کر دے، صحابہ اکرام اگر وضاحت کر دیں تو وہ ان کا قول ہوتا ہے، لیکن اگر وہ فضائل بیان کریں یا کوئی غیب کی خبر دیں اور سند صحیح ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کیا، اگرچہ آپ کا نام نہیں لیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ موقوفاً صحیح اور حکماً مرفوع۔ ٹیکنیکل ٹرمیں ہیں لیکن کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی، اگر انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ 15ویں حدیث جو ہے ذرا سن لیجیے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے کہ یاسین جو ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ یاسین فوت ہونے والوں پر پڑھو، یہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس کا ایک راوی ابو عثمان ہے اور یہ منفرد ہے۔ امام علی ابن مدینی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد انہوں نے اسے مجہول کہا ہے، اور حافظ ذہبی نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہرحال اس کو مقبول کہا ہے، اور حافظ ابن حبان نے اس کو جو ہے وہ اپنے کتاب الثقات کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن باقی اہل علم نے کہا ہے کہ اصل میں یہ اس لیے ان کی بات درست نہیں ہے کہ یہ لین الحدیث ہے، اور لین الحدیث جو ہے اس کی حدیث جب تک کہ دوسرے راوی اس کے ساتھ سپورٹ نہ کریں، مطابقت نہ کریں تو وہ قبول نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہے، وہ ذرا سننے والا ہے کہ ابو عثمان اسے اپنے باپ سے روایت کرتا ہے اور وہ بھی مجہول ہے، اور ابو عثمان اسے کبھی اپنے باپ سے بیان کرتا ہے اور کبھی حضرت معقل سے بیان کرتا ہے، بلا واسطہ بیان کرتا ہے، اور کبھی اسے موقوفاً بیان کرتا ہے یعنی کہ قول کے طور پر۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن قطان نے یعنی سعید ابن قطان بہت بڑے جرح کے امام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسے اضطراب، وقف اور ابو عثمان اور اس کے بعد کی جہالت کی وجہ سے یہ حدیث معلول ہے، اس کے اندر علت ہے، ضعف ہے۔ اور ابن العربی نے امام دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث سندن بھی ضعیف ہے، متنن مجہول ہے، اور اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے جو حضرت معقل سے بیان کی جاتی۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف کہا۔ اب ہے ہمارے پاس 16ویں روایت جو ہے وہ ابو قلابہ رحمہ اللہ سے، یہ بالاتفاق جو ہیں بڑے ہی کبار تابعین میں سے رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں حدیثیں ان سے بہت ساری۔ وہ کہتے ہیں، اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں درج کیا، وہ کہتے ہیں جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اسے بخش دیا جائے گا، جو کھانے کی کمی کے خوف سے سورہ یاسین پڑھے اسے وہ کھانا کافی ہوگا، جس نے اسے میت کے پاس پڑھا اس پر آسانی ہو جائے گی، جس عورت کے ہاں ولادت میں مشکل آئے اس کے پاس اسے پڑھا جائے تو اس عورت پر آسانی ہو جائے گی، جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اس نے گویا 11 مرتبہ قرآن پڑھا، اور ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ یہ امام ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ حافظ بہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو قلابہ جو ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں، لیکن اس کی سند کے اندر جو ہے وہ بلاغن کا لفظ ہے کہ میں یہ بات پہنچی ہے، اور اگر ان سے یہ وہ کہتے ہیں، حافظ امام بہقی کہتے ہیں کہ ابو قلابہ رحمہ اللہ اگرچہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور اگر ان سے یہ صحیح ہے تو یہ انہوں نے بلاغن کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ اس کی سند کے اندر جو ہے وہ حافظ ابن حجر نے اس کے اوپر جرح کی ہے کہ اس کی سند کے اندر خلیل بن مرہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو یہ ابو قلابہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب آگے چلیے 17ویں روایت۔ سب روایتوں کے ہم باہر لگے ہوئے ہیں تو اس لیے اس کی یہ بہت اچھا کیا ہے، انہوں نے ایک قسم کا مقالہ ہی یہاں درج کر دیا ہے شروع میں، اور اچھا کیا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی جو آپ فضائل ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کو کہاں تک ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔